محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو 4 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے اوپر مکمل داستانیں لکھی گئی ہیں، لیکن ہم آپ کو ان کا مختصر تعارف اور ان کے کردار کے بارے میں بتائیں گے، جن میں سے پہلی عورت واحلہ ہے۔ ناظرین، یہ عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس عورت کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ عورت حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پراپیگنڈا کرتی رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون ہیں اور پاگل ہیں، لہٰذا کوئی بھی شخص ان کی بات نہ مانو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتی رہی اور اسی مخالفت میں اس کی موت ہو گئی اور یہ واصل جہنم ہو گئی۔ جبکہ اگر دوسری عورت کی بات کی جائے تو اس کا نام واحلہ ہے۔ ناظرین، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار ہوا کہ اس نے سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لایا، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ واحلہ، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی تھی، گو کہ وہ منافق تھی لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بستی سے باہر کی طرف چلے، آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرما دیا تھا کہ کوئی بھی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں بستی والوں کے ساتھ مبتلا ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے سختی سے ان سب لوگوں کو منع کر دیا، چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور اس بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ سب اس عذاب سے محفوظ رہے، لیکن واحلہ چونکہ منافق تھی، اس نے جیسے منافقہ طریقے سے اپنی زندگی گزاری تھی، ابھی بھی اس نے وہی منافقانہ عمل اپنایا اور اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے ہوئے دیکھ کر چلانے لگی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، یا قواما، یعنی ہائے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہانی عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ آسیہ، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سینکڑوں بچوں کا قتل عام کروایا تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جادوگر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو اس کی خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے۔ بہت زیادہ زد و کوب کے بعد جب اس نے دیکھا کہ آسیہ موسیٰ علیہ السلام کے دین سے نہیں پھر رہی تو اس نے چومیہا کر دیا، یعنی زمین کے اندر 4 کونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر چاروں کونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھر جاؤ، لیکن آپ صاف انکار کرتی رہیں۔ اس کے بعد فرعون نے آخری حربہ آزمایا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ بھاری پتھر آسیہ کے سینے پر رکھ کر اسے دھوپ کی تپش میں ڈال دیا جائے اور اس پر دانہ پانی بند کر دیا جائے، لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں۔ ناظرین، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی تھی۔ ناظرین، چوتھی عورت حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔
حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اسی لیے ان کی قوم نے طعن و بدگوئیوں سے ان کی بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ طعن و بدگوئیاں سننے کے باوجود صابر رہیں، اور صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واہلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ، یہ دونوں ہمارے مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبر ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بیان مثال فرماتا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتاب کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ ناظرین، یہاں سے ہمیں درس و ہدایت یہ ملتا ہے کہ واہلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہوئیں، لیکن نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں۔ انہوں نے نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود اپنی ساری زندگی کفر میں گزار دی، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا، اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ اور حضرت مریم بنت عمران جو کہ اپنی قوم کی طعن اور بدگوئیاں سننے کے باوجود اپنے رب کی شکر گزار رہیں، اور ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔